روشن کتاب سے بھی ہم کو نہیں ہے، کسی بڑوں سے بھی ہم نے نہیں سنا، لیکن ہم کو قرآن کو سننا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر میں کیا بولا وہ سچ ہے۔ ہمارا دین اسلام ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا طریقہ ایک ہے نماز کا، اور ہرگز وہاں اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین، سو جس وقت ان کے میعاد معین آ جائے گا، جتنے بھی گروہ آئے دنیا میں، ہر ایک گروہ میں ایک ڈرانے والا پیغمبر ضرور آ گیا ہے۔ وہ گروہ جب اللہ کے نافرمانی کیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک میعاد معین ٹھہرا دیا، اس ٹائم پر اس کے اوپر ان پر عذاب آ گیا، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو مجرم لوگ، کافر لوگ، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے اور پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں اور پیغمبر کو بے دھڑک قتل کر دیتے ہیں، اور پیغمبروں کو دیوانہ ساحر کہتے ہیں، اور قرآن کو بھی نسبت ایسے باتیں کہتے ہیں کہ جو کہنے کے لائق نہیں، ایسے باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مقرر کر دیا، اور عذاب اس ٹائم پر آئے گا، ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹے گا نہ آگے بڑھ سکتے گا، برابر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی وہ حکم ان پر آ پڑے گا۔ اے اولاد آدم علیہ السلام کی، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو ہم انسان ہیں، ہم آدمی ہیں، تو آدمیوں سے اچھے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، ان کو پیغمبری بنا دیتا ہے، ان کو معجزے اور روشن کتابیں دے کے بھیج دیتا ہے، تاکہ دوسرے انسانوں کو ڈرائے، اللہ کے حقانیت سے، اللہ کے وحدانیت سے ڈرائے، ان کو اللہ کے طرف بلائے، ایک اللہ کے طرف بلائے، جنت کے طرف بلائے، جہنم سے ڈرائے۔ جو میرا حکم تم سے بیان کریں گے، جو شخص پرہیز رکھے اور درست کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو پیغمبر آ کے اللہ کے حکم کا حکام کو جو بتلاتے ہیں، ان کے اوپر جو چال چلتے ہیں، ایسے ایماندار لوگ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری ان حکام کو جھوٹا بتلا دیں گے، یعنی پیغمبروں جو بتائے ان باتوں کو جھوٹا بتلائیں گے، اور پیغمبروں کو بے مذاق اڑائیں گے، اور ان سے تکبر کریں گے، ان کو نیچا کر کے باتیں کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اکبر ہم فیہا خالدون۔ سو وہ شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، ایسے آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ لکھا ہے اور ان کو مل جائے گا، جو کچھ اس کا نصیب کا لکھا ہوا ہے ان کو مل جائے گا، لیکن وہ لوگ اللہ کے حکم جھوٹا بتلانا بڑا گناہ ہے۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے یا اس کے آیتوں کو جھوٹا بتلائے۔ اللہم اکبر ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ لکھا ہے اور ان کو مل جائے گا، جو جنت ہے جہنم ہے، جو کچھ لکھا ہے ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہماری بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبضہ کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ کہاں گئے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کا جان لینے کے لیے آئیں گے، تو اس ٹائم پر ان کو پوچھیں گے، جو خدا کو چھوڑ کر جن کو تو عبادت کرتا تھا، اب تیرا جان قبضہ کرنے کے لیے ہم آ گئے، اور ان خداؤں کو بلا لو، وہ کہاں گئے؟ ہم کہیں گے کہ ہم سب غائب ہو گئے، وہ سب غائب ہو گئے۔ یہ اپنے من سے ان کو ایسا گھٹت بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ مرتے دم کافر ہونے کا اقرار کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی جو کوئی جماعت داخل دوزخ ہوگی، اپنے سے دوسرے جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک جیسے سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا جو پہلے جہنم میں گئے تھے،
اس کے بعد میں جو جہنم میں گئے تھے وہ لوگ بولیں گے یا اللہ یا پروردگار یہ جو پہلے جو جہنم میں آئے نا ان لوگوں نے جو ہم کو گمراہ کیا تھا ان کے کہنے پر ہم چلے تھے اس لیے ہم کو جہنم میں آنا پڑا، اس طریقے سے کہیں گے کیا سو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دوگنا دیجئے، ان کے بعد ان کے وجہ سے ہم لوگ دوزخ میں آنا پڑا تو ان کو دوگنا عذاب دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو دوزخ میں آنے کا ترغیب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن ابھی تم کو خبر نہیں، سبھی جتنے بھی جو دوزخ میں ہیں سب کو دگنا عذاب مل رہا ہے لیکن اس کا خبر تم کو نہیں، لا تعلمون۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کردار کے مقابل میں عذاب کا مزہ سکتے رہو۔ جو پہلے لوگ کہیں گے تو آپ لوگ ہم پر انگلیاں مت اٹھاؤ، تم ہمارے کہنے پر آ گئے، تم کو زبردستی تو ہم نے تو نہیں بلایا تھا لیکن تم ہمارا کہنا سن لیا، جو ہمارے چال چلن پر تم آ گئے، تم بھی جہنم میں آ گئے، تو ہمارے اوپر اللہ سے شکایت نہیں کرنا، ان کو دوگنا سب عذاب دے دیو کر کے۔ اس طریقے سے وہ آپس میں پھوٹ ڈال پیدا ہو جائے گا، کوئی فوقیت نہیں کی، تو تم بھی اپنے کردار کے مقابل میں عذاب کا مزہ سکتے رہو۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں، یعنی قرآن کو، اللہ کے حکم جو آیا ہے اس کو جھوٹا بتلاتے ہیں، ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے۔ اللہ ویسے لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناک کے اندر سے نہ چلا جاوے۔ اللہم اغفر لی، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ جنت میں جا بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں ایک، اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں دو، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اور لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناک کے اندر سے نہ چلا جاوے۔ اللہم اغفر لی۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بھسونا ہوگا، یعنی آتش دوزخ کا آگ کا بھسونا ہوگا، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی دوزخ کے آگ کے اوپر ہی ان کو سونا ہوگا اور اسی کا اوڑھنا